أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکویر کی پہلی 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کرایا گیا۔ اس صورت میں آخرت کا نقشہ کھینچا گیا۔ اسے تکویر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تکویر کا لفظ ہے اذا الشمس کورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى يوم القیامت کأنہ رأس عین فلیقرأ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھے، اسے قیامت کا نقشہ جو ہے آنکھوں سے نظر آ جائے۔ اس صورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، اس دن کا تصور کرو اے دنیا کے انسانوں، تم دنیا کے لہو و لعب میں غرق ہو، صبح سے لے کر شام تک جو ہے اپنے رزق کمانے میں غرق ہو، لیکن اس کے ساتھ تمہارا مقصد حیات بھی کچھ ہے۔ اس روز کا تصور کرو اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال سجرت، پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں جو ہیں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں قتل کی گئی۔ مکہ کے اندر جو ہے عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ جو ہے ہم ان لڑکیوں کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کو ہم کیسے کھلائیں گے۔ جنگ ہوتی تھی تو پھر یہ لونڈیاں بن جاتی تھیں، تو یہ ہمیں ان کے لیے کھلانا بڑا مشکل ہے اور ان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب انسان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ نشرت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نشر کیے جائیں گے، اور جیسے ٹی وی سے خبریں نشر کی جا رہی ہوتی ہیں اور ہر ایک خبر جو ہے بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری خبریں نشر کی جا رہی ہوں کہ فلاں انسان رات کی تاریکی میں یہ کرتا تھا، دن کے اجالے میں یہ کرتا تھا، رات کی تاریکی میں زناکاری کرتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈکیٹی کرتا تھا، دن کے اجالے میں انسانوں کے مال غصب کرتا تھا، کم تولتا تھا، کم ناپتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، اللہ کے دین کے جو مخالفت لوگ کر رہے تھے ان کا دست و بازو بنتا تھا، باطل نظاموں کا علمبردار تھا، باطل نظاموں کا سپورٹر تھا۔ یہ اس روز ہماری خبریں نشر ہو رہی ہوں تو ہماری بدقسمتی کا کیا حال ہے۔ آئیے اس دن سے آنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بندہ بنا لیں، ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمیں پچھتانا پڑے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم دہکائی جائے گی اور جہنم جوش مار رہی ہوگی اور انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ اگر ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن گئے تو جنت ہمارے قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو
معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہمیں بھی اپنا معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کیا لے کر جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتا ہے، دن کی اجالے میں کیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسین سے حسین تر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔